السلام علیکم ڈیفینس لورز، ویس ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان ایئر فورس کی ایسز میٹ مشقوں کے باقاعدہ آغاز اور اس میں یو ایس ایئر فورس کی شمولیت اور چین کی جانب سے دوسرے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اور 6 جنریشن ایئر کرافٹ کی تیاری کے منصوبے کے اعلان پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کی جانب سے F-16 بلاک 30 کو اپ گریڈ کیے جانے کی خبر بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ویئرز ترکی اپنے آلٹے مین بیٹل ٹینک کے لیے ترکی میں ہی تیار کردہ انجن کو ٹیسٹ کرنے کا کام اپریل میں شروع کر دے گا۔ ترک پریزیڈنسی کے ہیڈ کے مطابق 12 سلنڈرز کے اس انجن کو BMC مینوفیکچر کر رہی ہے اور یہ انجن 1500 ہارس پاور پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے ترک کمپنی BMC کی ساؤتھ کورین فرم کے ساتھ انجن خریدنے اور اس ٹینک پر تنصیب کیے جانے کی خبر سننے کو ملی تھی، تاہم اس وقت ترک حکام کی طرف سے یہ واضح کیا گیا تھا کہ کوریا سے خریدے جانے والے انجنز کو آلٹے مین بیٹل ٹینک کے ابتدائی ماڈلز پر استعمال کیا جائے گا، جبکہ بعد میں مقامی انجن سے ہی اس ٹینک کو پاور کیا جانا ہے۔ یاد رہے کہ اس ٹینک کے پروٹوٹائپ یونٹس کو 1500 ہارس پاور کے جرمن انجن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل دیمر نے ہیبر ترک کو دیے جانے والے اس انٹرویو میں TFX یعنی نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ پروجیکٹ کے بارے میں کہا کہ ترک ایروسپیس اور SSB کے جوائنٹ پروجیکٹ کے تحت نیکسٹ جنریشن طیارے ترکی کے لیے F-35 طیارے کے گیپ کو فلفل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ TFX کا پہلا پروٹوٹائپ 2023 میں تیار ہوگا، جبکہ یہ ایئرکرافٹ ترک فضائیہ کے زیر استعمال F-16 طیاروں کو 2030 سے آنورڈ ریپلیس کرنا شروع کر دے گا۔ ویئرز یاسر بھائی ایڈوانس پاکستان کے نام سے ایک اچھا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، ان کو ضرور فالو کریں، ان کے چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ نیول ہیڈ کوارٹرز آمد پر پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ایئر چیف کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ پاک نیوی کے سربراہ نے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نیول چیف نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاک بحریہ مسلح افواج کے مشترکہ شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ایئر چیف نے خطے میں سمندری تحفظ کے لیے پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور کارکردگی کی تعریف کی۔ ویئرز ایویشن انڈسٹریز کارپوریشن چائنا یعنی ایوک کے انڈر کام کرنے والی شین یانگ ایئر کرافٹ نے 5th جنریشن طیارے کی ٹیسٹ پروڈکشن اور 6th جنریشن طیارے کی ریسرچ کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ کہ کمپنی کے WeChat پبلک اکاؤنٹ پر ریلیز کیے جانے والے اس بیان میں 5th جنریشن طیارے کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس اناؤنسمنٹ کے ساتھ FC-31 کی تصاویر شیئر کی گئی۔ یاد رہے کہ اس کمپنی کا انڈر ڈیولپمنٹ FC-31 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اس وقت پروٹوٹائپ فیز میں ہے۔ دوسری جانب چائنیز نیوی اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کے لیے ایڈوانس فائٹر جیٹ کی نیڈ رکھتی ہے۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر اس نیڈ کے پیش نظر FC-31 کو کسٹمائز کیا جائے تو یہ چائنیز نیوی کے لیے ایک آئیڈیل پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیکسٹ جنریشن یعنی 6 جنریشن ایئر کرافٹ کے لیے تھرمل اڈاپشن، اس ایئر کرافٹ کے ممکنہ اسٹرکچر اور فنکشنز پر ریسرچ بھی کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ 2020 کے اوائل میں چائنیز تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ چین کا نیکسٹ جنریشن طیارہ 2035 تک منظر عام پر آ جائے گا۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے وفد نے گزشتہ روز آذربائیجان کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران پاک فضائیہ کے ایئر مارشل عامر مسعود کی سربراہی میں وفد نے آذربائیجان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اور کمانڈر آذربائیجان ایئر فورس سے ملاقات کی۔ پاکستانی وفد نے آذربائیجان کے حکام کو آرمینیا کے خلاف لڑائی میں کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور دونوں فورسز کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ ویئرز ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے ترک ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 بلاک 30 ایئر کرافٹ کے اسٹرکچرل امپرومنٹ پروجیکٹ کے تحت 5واں ایئر کرافٹ اپ گریڈز کے بعد ترک ایئر فورس کے حوالے کر دیا ہے۔ پریزیڈنسی آف ڈیفنس کی جانب سے انیشیٹ کیے جانے والے اس پروجیکٹ کے تحت ترک ایئر فورس کے زیر استعمال تمام F-16 بلاک 30 طیاروں کو اسٹرکچرل اپ گریڈ سے گزارا جائے گا، جس کے بعد ان کی اسٹرکچرل لائف 8000 فلائٹ آورز سے 12000 فلائٹ آورز تک ہو جائے گی۔
اس اپ گریڈ پروگرام میں ان طیاروں کے 1200 سے لے کر 1500 اسٹرکچرل پارٹس پر ایئر کرافٹ کو رینوویٹ اور ریپلیس کیا گیا ہے۔ فرینڈز، پاک فضائیہ کے مطابق ایسز میٹ 2021 مشقوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ ان مشقوں میں یو ایس ایئر فورس اور رائل سعودی ایئر فورس ایکٹیو پارٹیسپینٹس، جبکہ بحرین، مصر اور اردن کی ایئر فورس آبزرور کے طور پر انوائٹڈ ہیں۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل وقاص احمد سلیری، ڈپٹی چیف آف آپریشنز پاک فضائیہ نے کہا کہ نہ تو ایئر پاور سینٹر آف ایکسیلنس اور نہ ہی ان مشقوں میں شریک ایئر فورسز کے لیے بین الاقوامی مشقیں کوئی نئی بات ہے۔ تاہم ایسز میٹ مشقیں اس لحاظ سے منفرد ہیں کیونکہ اس میں شریک ممالک کو کامبیٹ آپریشنز جیسا کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور کمپوزٹ فلائنگ ڈومین میں وسیع تجربہ حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مشقیں شرکاء کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا انمول موقع ہے۔ اسپینش کمپنی نیونٹیا نے رائل سعودی نیوی کے لیے تیسری کارویٹ لانچ کر دی ہے۔ الجبیل کلاس اس کارویٹ کی لمبائی 104 میٹر، سپیڈ 27 ناٹ یعنی 50 کلومیٹر پر آر ہے۔ یہ کارویٹ 102 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے اور 21 دن تک سمندر میں رہ کر اپنے آپریشن سر انجام دے سکتی ہے۔ اس شپ پر لیونارڈو کی سپر ریپڈ 76 ملی میٹر مین گن، رین میٹل ایئر ڈیفنس کی ملینیم 35 ملی میٹر کلوز ان ویپن سسٹم اور جرمن انجن نصب ہے۔ فرینڈ، سعودی عربیہ اس کلاس کی ٹوٹل 5 کارویٹ اسپینش کمپنی سے خرید رہا ہے۔ معاہدے کے تحت 5ویں اور آخری شپ 2024 میں رائل سعودی نیوی کے حوالے کی جانی ہے۔ فرینڈز، پاکستان نے ترک شپ بلڈر سینبار شپ یارڈ کے ساتھ $33.4 ملین کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت ترک شپ بلڈر پاکستان کو 4 ASD ٹگ بورڈز اور 2 پائلٹ بورڈز فراہم کرے گی۔ سینمار ترکی کی لیڈنگ ٹگ بورڈ مینوفیکچرر 1 سال کے اندر یہ ویسلز ڈیلیور کرے گی۔ چائنیز ایئر فورس کے 10 ایئر کرافٹس نے آج دوبارہ تائیوان آئی لینڈز کے قریب پروازیں کی۔ حالیہ پروازیں چائنیز ایئر فورس کی مشقوں کا حصہ تھیں۔ ان مشقوں میں چین کے 4 J-16، 4 J-10 اور 1 Y-8 اینٹی سب مرین ایئر کرافٹ کے علاوہ KJ-500 ارلی وارننگ ایئر کرافٹ نے حصہ لیا۔ ان طیاروں نے تائیوان کے میاکو اسٹریٹ کو کراس کرتے ہوئے تائیوان کی مشرقی سائڈ تک پرواز کی۔ چائنیز حکام کے مطابق جمعے کے روز اور آج کی پروازیں ان مشقوں کا حصہ تھیں جو امریکہ اور جاپان کی جانب سے کسی بھی قسم کی مداخلت کے پیش نظر حقیقی پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں کی گئیں۔ یاد رہے کہ چین نے گزشتہ روز نہ صرف امریکہ سمیت دیگر ممالک پر یہ کہہ کر کڑی تنقید کی کہ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہر سال ہزاروں مسلمانوں پر بم برسا کر ان کو مار رہے ہیں، اور دوسری طرف سنکیانگ کے معاملے پر چین پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ چین اقوام متحدہ سمیت کسی بھی بین الاقوامی ادارے کو سنکیانگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کا کئی بار کہہ چکا ہے، لیکن چائنیز حکومت کا کہنا ہے کہ چین ایک خود مختار ملک ہے اور کوئی ہمیں یہ نہ بتائے کہ ہم لوگوں نے اپنے ملک میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اس تنقید کے علاوہ چین نے UK، امریکہ اور کینیڈا کے کئی افراد پر پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ ان کے بارے میں چین کا کہنا ہے کہ یہ لوگ چین کے خلاف دنیا بھر میں منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ تو ویورز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان میں سے کون سی خبر دلچسپ لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔